دیکھو آج کل ہماری اذانیں بھی صحیح نہیں رہی ہیں اور ہماری اقامت بھی صحیح نہیں رہی۔ حدیث میں ہے جب فجر کی اذان شروع ہوتی تھی تو حضور فوراً اٹھ کر کے فجر کی 2 سنتوں کی نیت باندھتے تھے، اور اذان ختم ہوئی اور حضور کی 2 سنتیں پوری ہو جاتی تھی۔ یصلی رکعتي الفجر والاذان فی اذنہ، ترمذی میں روایت ہے۔ آج ہماری جو فجر کی اذان ہوتی ہے یا کوئی بھی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے درمیان میں 2 رکعت نفلیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے اقامہ بھی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مسجد نبوی میں اقامہ شروع ہوتا تھا اور میں بقی کے پاس حراش جانوروں کی منڈی تھی، جہاں ابن عمر اونٹوں کو بیچتے خریدتے تھے، ان کا کاروبار تھا۔ تو کہا میں بقی کے پاس میں جانوروں کی منڈی میں ہوتا تھا اور مسجد نبوی میں اقامہ شروع ہوتا تھا، تو میں اقامہ شروع ہونے کے بعد منڈی میں سے چلتا تھا، نماز تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے میں صف میں آ کر کھڑے ہو جاتا تھا۔ جا کے دیکھو مسجد نبوی سے بقی قبرستان 500 گز ہے، وہاں سے بازار میں سے ایک آدمی آ کر کے صف میں کھڑا ہو گیا تکبیر اولا سے پہلے۔ آج ہمارا امام مقتدی اس دروازے سے یہاں تک صف میں نہیں آ سکتا اور تکبیر پوری ہو جاتی۔ تو سارا نظام ہی سارا بگڑ گیا، تکبیر کہنے کا انداز بگڑ گیا۔ اب جب ایک مکھی مارو گے تو پھر دوسری مکھی مارنی پڑے گی۔ اب جب تکبیر کہنے کا انداز ہی بگڑ گیا تو اب لوگ پہلے کھڑے ہو کر صفیں بنا لیں گے تب تکبیر شروع ہوگی، کیونکہ تکبیر تو اتنی فٹافٹ ہو جاتی ہے کہ پھر صفیں درست کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا ہے۔ تو پھر مکھی پر مکھی یہ ماری کہ پہلے صفیں کھڑے ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، پھر فٹافٹ تکبیر کہہ لو۔ حالانکہ تکبیر تو اتنی دیر میں ہوتی ہے کہ ساری صفیں درست ہو جاتی ہیں۔